السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول بیچلر آف انجینئرنگ کا لیکچر نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ صوفیوں اور علماؤں کا جو کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں بر صغیر میں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اگر بر صغیر سب کانٹیننٹ لکھا ہوا ہے تب بھی آپ نے یہ لکھنا ہے، اگر انڈیا لکھا ہوا ہے تب بھی آپ نے یہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بات ایک ہی ہے، تو آپ نے یہی چیزوں کو ذرا دیکھنا ہے، کیونکہ میں نے انڈیا اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ کبھی کبھار آپ سے اس سے پوچھ لیا بھی آتا ہے کہ انڈیا میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے جو اس کے پریویس لیکچر میں ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہندو اور مسلم معاشرے کے حساب سے جو پہلے اختلافات تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے لیکچر تو آپ اس کو ضرور دیکھ کر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس سوال آتا ہے، جو آپ کے بورڈ میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یونیورسٹی میں پوچھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ صوفیوں اور علماء اور اولیاءوں کا جو کردار رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں بر صغیر یا ہندوستان میں، آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں یا ڈسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ایک آسان سوال ہے، لیکن بچے ہمیشہ بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کے پاس یہ ایک سوال آتا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اگر اس کے انٹروڈکشن میں دیکھا جائے تو جو صوفیوں کا جو کانسیپٹ رہا ہے، جو صوفیوں کا جو رواج رہا ہے، پہلے اسلام جو نکلا ہے وہ مڈل ایسٹ سے افریقہ، افریقہ سے یورپ، اور پھر یورپ سے اینڈ میں پورا آیا ہے کدھر؟ ایشیا کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ایسا تھا کہ جہاں پر جو اسلام کا جو پڑھا ہوا وہ ہوا سندھ میں چچاس کا، یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ خلافت کا پورا جو دور ہے وہ پورا یہاں پر آیا۔ اب وہاں سے یورپ سے جو سب سے اہم چیز ہم نے اٹھائی وہ کیا اٹھائی؟ اس وقت کے وہاں کے تہذیبوں میں جو درویشیوں کا کانسیپٹ تھا وہی ہم نے اٹھایا۔ اب وہ ٹریول کرتے ہوئے پورے کے پورے علماء اور اولیاءوں نے، جو اس وقت علماؤں نے کلمات کا، حمد کا، سب کا جو کانسیپٹ لے کر آئے، اسی کو ہم نے اٹھا کے اس میں رکھا، کس کو؟ صوفیزم کو۔ اچھا، صوفیزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اسپریچولی، روحانی لحاظ سے۔ اب وہ کلمات، وہ احکامات جو قرآن اور سنہ کے حساب سے ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں، وہی ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں۔ اب ان لوگوں کے حساب سے اور آج کے مفکرین کے اور لوگوں کے حساب سے، دانشور جتنے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صوفیزم کا کانسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں لائٹ آف اسلام، یعنی کہ روشناس اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیزیں تھیں جو سندھ میں انٹروڈیوس ہوئیں، پنجاب میں گئیں، یہ پوری چیزیں جو پورے کا پورے تہذیب جو تھی وہ ساری کی ساری ہم نے یہاں پر پھیلائی۔ اب یہ تہذیب کا جو مین کردار آتا ہے اس میں صوفیوں اور علماؤں کا جو اس وقت کا کردار تھا، اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو تصور پایا جاتا ہے، جو احکامات پائے جاتے ہیں، وہ سارے کس کہتے ہیں؟ عربک، ایران اور ترکی۔ فارسی زبان کیونکہ میٹھی زبان ہے اور بہت اچھا، ایران اور ترکش کی جو فارسی ہے اس میں صرف تھوڑا سا ہی ڈفرنس ہے، زیادہ ڈفرنس نہیں ہے۔ تو پلیز یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جنوبی ایشیا میں جب یہاں پر آئے ہم لوگ تو وہ ساری تہذیبیں لیتے ہوئے آ رہے ہیں، یا میرے دماغ میں رکھیے گا آپ، پہلے ہم نکلے ہیں مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے افریقہ، افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ، پھر یورپ سے اینڈ میں کہاں پر آئے ہیں؟ واپس کہاں پر آئے؟ جنوبی ایشیا میں۔ تو یہ پوری تہذیب ہے، آدھی دنیا تھی آلموسٹ، جہاں پہ مسلمانوں کا پورا رواج قائم تھا، تو یہ اسی وجہ سے آگے بڑھا۔ اچھا، تو اس میں پھر کنورژن ہوئی، کنورژن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم جو کردار رہا وہ صوفیوں کا اور علماؤں کا رہا۔ اچھا، اب یہ علماؤں نے جو یہاں پہ نان مسلمس کو مسلم سے کنورٹ کیا، اس میں جو پہلا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ شیخ اسماعیل بخاری۔ اچھا، یہ چنیوٹی کا جو ہیں، ان کا جو کردار رہا ہے وہ اس وقت کے حساب سے جب وہ ایجپٹ سے یہاں پر پورا ایک علمیہ اور پورا یعنی کہ اپنی تعلیمات حاصل کر کے جب آئے تو انہوں نے یہاں پہ اس وقت کے حساب سے بر صغیر میں یہاں پہ راجستھان میں اور کلکتہ کے علاقوں میں یہاں پہ پڑھاؤ کیا تھا، لیکن اب کیونکہ پاکستان الگ ہو گیا تو ان کا شرائن جو ہے، ان کا جو ٹوم ہے وہ کہاں پر ہے آپ کا؟ پاکستان میں، اچھا لاہور میں ہے، اور 1005 میں یہاں پر، اور یہاں پہ لارج نمبر یعنی کہ اس وقت کے حساب سے جب یہ یہاں پر آئے تو 7,21,00,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کیا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی تعلیمات میں، کلمات میں، تو اس لیے شاہ اسماعیل بخاری کا نام آتا ہے۔ پھر آپ کے پاس جو سب سے اہم نام آتا ہے پوری دنیا جو مانتی ہے وہ کون ہے؟ داتا گنج بخش علی اجویری کا۔ اور جب بھی آپ نے اگر دیکھا نعتوں میں اور کلمات میں جب بھی ان کا ایک ذکر آتا ہے تو 90,00,000، یہ ایک نارمل فگر ہے، یہ نارمل فگر ہے جو 90,00,000 کے
یہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ کنورٹ کیا ہے، مسلمان کیا ہے، شودراس کو، شتریاؤں کو. تو بڑی بات ہے. داتا گنج بخش کا نام آتا ہے، لاہور میں ان کا شرائن ہے، ان کا مقبرہ ہے، سب کچھ ہے. اچھا، سلطان مسعود کے ان کے دور کا ہے. اور اگر آپ نے اگر نوٹ کرو کہ 1072 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے آتے ہیں دربار میں دعائیں کرنے کے لیے، ولیوں میں ہیں، تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اچھا، حضرت بختیار کاکی نام ہے ان کا. اچھا، حضرت بختیار کاکی کا جو سب سے اہم ہے وہ اسپریچول اور غوری کے دور میں بہت زیادہ ان کا رہا. قطب مینار باقاعدہ ان کا ایک شرائن. تو اب اچھا اصل جو کاکی صاحب کا جو اہم کردار رہا ہے وہ کس میں رہا ہے؟ روحانیت میں. ان کا اور داتا گنج کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ روحانیت میں ہے، اور نان مسلمز ابھی بھی ان کو مانتے ہیں. تو بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ایک تصور ہے. لیکن اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ 27 لاکھ مسلمان کیے ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صوفیوں کا کیا رتبہ رہا ہوگا اس وقت. اور سب سے اہم شیخ بہاؤالدین ذکریہ، جن کا آپ کو شائن لاہور میں ملے گا. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ باقاعدہ پنجابیوں میں سب سے اہم کردار ان کا بھی آتا ہے. آج بھی نان مسلمز جو ہیں زیادہ تر پنڈت بھی ہیں کچھ جو ان سے بھی متاثر ہیں بہت زیادہ. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ 1182 میں ان کا رہا ہے سلطانیت کے دور میں. اچھا، غوری اور مسعودی کے دور میں یہ سب سے زیادہ رہا. کیونکہ اس وقت جتنے بھی شودراس تھے اور شتریہ تھے وہ سارے کنورٹ ہو رہے تھے کس میں؟ مسلمانوں میں. اور ان کے کلمات اتنے زبردست تھے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ آج بھی صوفیوں کا کانسیپٹ ہے لیکن ہم بھلا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اگر آج آپ ان کے کلمات کو سنیں، ان کے کنورژن کو سنیں، تو آج بھی وہ بڑے متاثر کر جاتے ہیں. اور ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی. اگر آپ ان میں دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے، اتنا بڑا ہجوم بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی مسلمان اگر کنورٹ ہوتا ہے تو وہ 1 یا 2 ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے حساب سے یہ ان کا کیا اہم کردار رہا ہوگا. اور زکریا صاحب کا تو 45 لاکھ یہ ایک نارمل فگر ہے. 45، اب یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ویکیپیڈیا آپ ریسرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا کیا اہم رول رہا ہے اس وقت کے حساب سے. یہ ایک چھوٹے چھوٹے فگرز ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان میں سب سے اہم نام جو دنیا پوری نام لیتی ہے وہ بابا فرید شکر گنج کا نام ہے. اور انہوں نے تو آپ کو پتہ 400 سے بھی زیادہ کلمات کی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر لکھی ہے پورے قرآن پر، اور بیانات لکھے ہیں. تو اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ کتنا اس وقت. یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ صوفیوں کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے. یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے جیمز ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ان کو کہاں کھو دیا ہے، کدھر کر دیا ہے پتہ نہیں ہے. شاید ہم بہت زیادہ آج کل کے گانوں اور اس میں پڑ گئے ہیں تو اس لیے پتہ نہیں. جب 1267 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بھی لاہور میں ان کا بھی شرائن ہے. اگر آپ نے نوٹ کرو نظام الدین اولیاء دلی میں. اچھا، اگر آپ نے نوٹ کرو کہ آج بھی نان مسلم خاص طور پہ، اچھا گرو نائک جو داتا نائک ہے وہ ان سے بڑے متاثر، ان سے اور بابا فرید سے بڑے متاثر ہیں. کیونکہ اسپریچول روحانیت کے حساب سے جو اللہ کے قریب جو بالکل بیانات میں آ گئے ہیں وہ، اور اپنا پوری زندگی لگا دی ہے، تو یہ بڑی بات ہے. اور نظام الدین اولیاء کی باقاعدہ کہیں لکھا ہوا ہے 250 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کلماتوں کے اوپر، تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ہے. اچھا، پھر آتے ہیں محی الدین چشتی. آپ نے دیکھا ہوگا محی الدین چشتی نام کا جو سمرقند کا ہے، خواجہ عثمان کے سب سے اہم شاگردوں میں سے ایک آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سنسکرت میں ان کا سب سے بڑا عبور رہا ہے، عربک میں، پھر فارسی میں انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں. پھر اسی کتابوں کے متاثر آج بھی انگلش کی کتابوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، فلسفی میں ان کا ذکر آتا ہے. اجمیر میں ان کا سب سے اہم شرائن ہیں. اور نان مسلم سب سے زیادہ ان کے دربار میں آتے ہیں دعا کرنے کے لیے. تو دعائیں ٹھیک ہے، سجدے نہیں، دعائیں ٹھیک ہے، ولیوں کے حساب سے وہ کرتے ہیں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ گزرے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ہم بھول گئے ہیں. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ جتنے بھی اب تک شرائن ہیں، جتنے بھی ٹومز ہیں، ان میں آپ نے گنبد دیکھا ہوگا. یہ جو گنبد آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ گنبد، یہ سمبل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمیشہ سمبل ہے. اور اس میں ہمیشہ ایک نوک ہے. یہ ہمیشہ رکھیے گا کہ ہر اسفیئر کا ایک نوک، ایک کا مطلب یونٹی اور ایک کا مطلب ایک ہی ہے، وننس آف اللہ. تو وہ پتہ نہیں کیوں بھلا گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا شاہ ولی اللہ کا تو آپ نے ذکر بھی دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا 9th میں، کہ 17 سال کی عمر میں
شیخ بن گئے مدرسہ رحمیہ کے. انہوں نے 2 کتابیں جو بہت مشہور کتابیں یورپین نے بھی اڈاپٹ کی، وہ کون سی تھی؟ تفسیر تھی ایگزیجیسس اور اسلامک جورسپروڈنس جس کو ہم کہتے ہیں فقہ بولتے ہیں. اور ایک بہت بڑی اہم کتاب لکھی دا پروفاؤنڈ ایویڈنس آف اللہ حاجت البالغہ، جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے کتاب اور اس کی بہت زیادہ ٹرانسلیشنز ہوئیں، وہ بھی ہے. پروفاؤنڈ ایویڈنس باقاعدہ دیا ہے، تفسیر پوری دی شاہ ولی اللہ نے. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ مہاراجاؤں نے اس وقت ان کو مسلمانوں کو اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے پھر لیٹر لکھے تھے احمد شاہ درانی کو، اور پھر یہاں پہ روہیلا سردار اور نجیب اللہ نے باقاعدہ اٹیک کیا تھا، اور مسلمانوں نے باقاعدہ بیٹل آف پانی پت میں شکست دی تھی مراٹھوں کو اور جٹس کو. تو وہ سب بھول گئے پتہ نہیں شاید، کیونکہ ابھی جو فلم آئی بیٹل آف پانی پت آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں تو سنجے دت کیا تھا، اللہ ہی رحم. اچھا، تو پھر آتے ہیں لال شہباز قلندر. لال شہباز قلندر کا سندھیوں میں سب سے اہم جز آتا ہے یہ اچھا اب ان کا، اور اگر آپ دیکھا جائے تو سچل سرمست، ٹھیک ہے نا، سرمست قلندر. تو ان دونوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ مست قلندر مست. اب یہ میوزک میں ہے، میوزیکل کا مطلب وہ میوزک نہیں جو آپ سمجھتے ہیں جو مدہوش کر دیں، نہیں. ان میں ایک تارے کا کانسیپٹ ہے سندھیوں میں اور ایک چھاپ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنے کلمات گنگنا کے سمجھا رہے ہیں اور اس کے حساب سے جو ان کے الفاظ نکل رہے ہیں. تو لال شہباز قلندر کا اور سچل سرمست کا کانسیپٹ بالکل ایک تھا. اور سچل سرمست نے ایک کتاب لکھی تھی جو لکھی تھی واحد الوجود آرڈر. واحد الوجود، واحد صرف اللہ ہے، وجود اسلام کا ہے، احکام اور احکامیت جو ہے وہ ساری اسلام کی ہے. بھول گئے پتہ نہیں شاید. اور سندھیوں میں سب سے زیادہ اہمیت جو دی جاتی ہے وہ انہی کو دی جاتی ہے، لال شہباز قلندر، سچل سرمست. اور ان میں بھی سب سے اہم جو سینور شریف شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا عرس شاہ و رسالو جو سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہے، جو پوری تفسیر ہے قرآن کی اور پورے کلمات ہیں اس میں. اور حیرانی کی بات ہے ہم بھول گئے ہیں، تو یہ بھی ایک ہے. لال لطیف کے نام سے بڑا مشہور ہے. اچھا 1689 میں پیدا ہوئے تھے، 1752 میں ان کا انتقال ہوا تھا. آلموسٹ 100 سال. تو 100 سال، اور کہیں لکھا ہوا ہے 45 لاکھ، کہیں لکھا ہوا ہے 78 لاکھ 78 لاکھ. یہاں پہ شدراز اور جو وشنوز ہیں ان کو کنورٹ کیا ہے مسلمانوں میں. اور پتہ نہیں شاید بھول گئے. پھر یہ میں اس لیے بول رہا ہوں بھول اس لیے گئے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ جب بھی صوفیوں کی اور علماؤں کی باتیں کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کہاں ہیں. نام بھی نہیں پتہ ہوتے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. غلام شاہ کھلوڑو صاحب نے باقاعدہ کیا ہے اور بولتے ہیں کہ مسلمان برِ صغیر میں باقاعدہ تلوار کی نوک پہ اسلام کو پھیلایا ہے. تلوار کی نوک پہ. اچھا تلوار کی نوک پہ اگر اسلام پھیلتا تو پھر یہ علماؤں کا نام کیوں ہے پھر؟ اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ انگریز بھی بول رہے ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ انگریز ہی بول رہے ہیں. ہم ریسرچ کریں نا، آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ وجہ ہے. اور سب سے اہم نام مجدد الف ثانی کا آتا ہے جنہوں نے دین الہی کا پورے کانسیپٹ کو چینج کیا. کیونکہ اس وقت کے حساب سے جو مانتے ہیں کہ دین الہی کا جو اکبر کا کانسیپٹ تھا جو پورا پھیلا رہا تھا کہ وہ ایک فرعونیت وہی ہے، وہی سب سے بڑا ہے. حیران ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے، ذرا پہلے سوچنے والی بات ہے. اور اس کے بعد باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے حضرت شیخ احمد سرندی صاحب نے، جو میں نے لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اور میں دیکھا تاریخی مذہب میں جو فلسفانہ رنگ تھا، جو مذاق بنا دیا تھا، دیکھیں مذاق کے حال کے موافق. یہ ورڈ ہے بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے. کیونکہ یہ مذاق جو تھا یہ واقعی میں پتہ نہیں کیا تھا اس وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے، کہ دین الہی کا جو ایک اللہ کا کانسیپٹ ہے. اور اکبر جیسا بندہ، مانتا ہوں پڑھا لکھا نہیں تھا، ظاہر بات ہے نہیں تھا، ظاہر بات ہے وہ جاہل، مغل کوئی جاہل نہیں گزرا. یہ ایک بات بتا دوں، جاہل کوئی نہیں تھا مغلوں میں، سارے ہی ماشاءاللہ سمجھدار تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. ہاں وہ عیاشوں میں اس لیے ڈوب گئے کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اس وجہ سے ہی وہ ان کو پھر بیوقوف بنانا بڑا آسان ہوتا ہے. تو وہ ہم لوگ پوری ہسٹری چینج کر دیتے ہیں نا، مسئلہ اتنا ہے ہمارے ساتھ. یہ تو پرابلم ہے، ہم لوگ گہرائی میں جاتے نہیں ہو. تو اس وجہ سے پھر تو وہ مجدد الف ثانی کے جو حالات اس وقت کے بیانات تھے وہی اصل ان کا اہم کردار تھا. تو اس وقت کے شدراز اور جو وشنوز تھے 7 لاکھ سے بھی زیادہ، انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کیا جب اس بات کو پورا صحیح طریقے سے ایکسپلین کیا گیا کہ دین الہی کا کانسیپٹ کیا ہے، اللہ کا اصل تصور کیا ہے. تو یہ مجدد الف ثانی کا اہم کردار رہا. لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہسٹری چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ مینوپولیٹر میں تو ہم لوگ بہت ہی زبردست ہیں. تو یہی وہ وجہ ہے کہ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے، لیکن اس وقت تحقیق کری مسلمانوں نے، دیکھیں یہ بھی آگے بڑھے. اور یہی وہ صوفیوں علماؤں کا آج بھی رواج قائم ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں اور جو
جو بہت زیادہ اگر دیکھا جائے بر صغیر میں جو بہت کم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ اتنا عذاب وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم وہ انہی کی بدولت ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے جس کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے، اور ہم یہ بھول گئے ہیں. وہ ہم نے بھلا دیا وہ الگ بات ہے، لیکن ان کا ایک بہت بڑا اہم کردار رہا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمیشہ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں. جو چیز سمجھ میں آ گئی ہو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.